آپ کو یقین تھا عمران خان جیل کاٹ لے گا اس بہادری سے یا اس ہمت سے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی بہادری سے جیل کاٹے، لیکن میری توقع کے برعکس عمران خان کو بار بار پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا بھٹی صاحب کہ جیل تو اس نے بڑی بہادری سے کاٹی ہے۔ جیل میں آپ کا ویسے کیا خیال ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک ہے، کمال کاٹی ہے جیل۔ ویسے جیل میں آپ بہت سارے لوگوں کو ملے، اور جیل میں جا کر ان کو احمد میر ضرور یاد آتا ہے ہر بندے کو۔ تو جیل میں ایک دو سیاستدان ایسے بھی تھے جو ٹوٹ گئے، رو پڑے۔ 2 سیاستدان ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، ایک اب اس دنیا میں نہیں ہے اور ایک ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے۔ انہوں نے کوئی جیل اتنی ہمت سے نہیں کاٹی، وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ ڈیل کر کے باہر آ گئے۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، چھوڑ دیں۔ مجھے پتا ہے، لیکن آپ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے۔ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی، کیوں نہیں آگے بڑھ سکی؟ اس لیے کہ جو فوجی ڈکٹیٹر اور اس ملک کی خود سر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ بڑی مکاری اور عیاری کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو اندر سے توڑتی ہیں، ان میں فارورڈ بلاک بناتی ہیں، اور جن سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہوتی ہے ان کو بھی نہیں بخشتی، جن میں جمہوریت نہیں ہوتی ان کو بھی نہیں بخشتی۔ تو یہ اگر آپ نے ساری کہانی پڑھنی ہے تو اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ ہمیشہ آئین توڑتی ہیں، یہ سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے سے لڑاتی ہیں، اور جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو پھر میڈیا میں اپنے جو خاص لوگ ہیں ان کے ذریعے ان کا تماشا بھی لگواتی ہیں۔ تو یہ دودھ پیتے بچے ہیں، چوشنی منہ میں ڈالی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی آتا ہے اور بھٹکا کے لے جاتا ہے ہاتھ پکڑ کے، تو پھر واپس آتے ہیں، ان کا قصور نہیں؟ اچھا تانا مارا آپ نے، سوال بھی آپ نے اچھا کیا ہے، لیکن یہ دودھ پیتے بچے آپ نے سمجھے ہوئے۔ ایک تو ابھی مثال پیدا ہوگی نا جس کو میں پیش کر سکتا ہوں، کر دیں۔ عمران خان کے پاس بھی گئے نا بار بار، ہاں ڈیل لے کے گئے نا، ہاں، تو نہیں کی نا، انکار کیا نا، ہاں، تو چلو ایک مثال تو آگی نا ہمارے ہاں ہے، کل کا مجھے نہیں پتا، ہاں آج کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم وہ ایک مثال تو بن گئی نا پاکستان میں، جتنے بھی آپ اس کے ساتھ اختلاف کر لیں لیکن ڈیل نہیں کی اس نے، ایک اچھی مثال تو ہے۔ ہاں، تو اصغر خان کیس کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں پیسے لیے تھے نا، نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے، جاوید ہاشمی صاحب کا بھی نام ہے، اور وہ یعنی ہر سیاستدان اس وقت کے، جتوئی صاحب تو الطاف حسین صاحب ساروں کا، تو وہ بچے تھے نہیں، تو ان کا قصور ہے نا۔ ہاں ہے۔ چھوٹے چھوٹے سوال، قاضی فائز عیسیٰ کا خیال آتے ہی کوئی فکرہ یا کوئی پہلا خیال کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مریم نواز، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ نواز شریف، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ شہباز شریف، بگ ڈس اپوائنٹمنٹ۔ مولانا صاحب، مولانا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے۔ عمران خان، ان ایکسپیکٹڈ۔ سکندر سلطان راجہ، یار کسی اور بندے کا نام ہے یار، کی کرنا ہے؟ تھینک یو۔ اچھا نہیں بس ادھر انٹرویو ختم۔ نہیں یہ آپ نے کہاں کی بات کہاں، میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں اس پہ انٹرویو ختم۔ میں معذرت، یہ نام آپ نے ایسا لیا ہے کہ آئی ایم لوزنگ مائی ٹیمپر۔ تھینک یو ویری مچ۔ نہیں میں پلیز سر، پلیز میرے لیے، پلیز اچھا پلیز۔ کیوں کسی خاتون سے آج تک آپ کا کوئی اسکینڈل نہیں بنا؟ اسکینڈل چھوڑ دیں، اسکینڈل تو بعد میں آتا ہے نا، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں، یہ جو حکومت ہے نا مسلم لیگ نون کی، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیلانے والے ہرکارے ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں میرے پہ الزام، ابھی پچھلے دنوں بھی لگایا۔ یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ جس پہ نواز شریف کی اور مریم نواز